آج کے اس لیکچر میں جو کہ چیپٹر 4 جس سے سٹارٹ ہوتا ہے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی کیا ایجوکیشنل پرابلمز ہیں. یوں تو قیام پاکستان سے ہی چونکہ پاکستان کی ایک نوزائیدہ مملکت تھی اور اس کو بے شمار تعلیمی پرابلمز بھی رہے اور فائنینشیل ایشوز بھی رہے، سوشل بھی رہے، لیکن اگر ہم تعلیم کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو تعلیمی ترقی جو ہے وہ مطلب اس میں ایک اتنا اسٹرانگ پروگریس جو تھی وہ نہیں ہوئی. اگر پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ناخواندگی کا ایشو ہے، اور کسی بھی اگر ہم تعلیمی مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ناخواندگی ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ہمیشہ رہا اور ہر سال اور اتنے ڈیکڈز کے اندر بھی ہم اس چیز کو اوور کم نہیں کر پائے اور ہم وہ لٹریسی کا ریٹ نہیں اچیو کر پائے کہ جس کے بعد ہم کہہ سکیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے اور بہت اپ ڈیٹڈ ہے. اب کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اس کے افراد کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. تعلیم یافتہ افراد نہ صرف اپنا معیار زندگی بہتر بناتے ہیں بلکہ وہ قوم کے لیے بھی بہتر افرادی قوت بھی مہیا کرتے ہیں، جو مین پاور کی صورت میں، جو اسکلڈ ورکر کی صورت میں، جو اچھے ٹیچرز، لائرز، پروفیسرز اور اچھے تمام شعبوں کے اندر جو اسکلڈ مین پاور ہے اس کی سے ریلیٹ کرتے ہیں. اب خواندگی کے جو لغوی معنی ہیں وہ کسی بھی تحریر یا عبارت کو پڑھنے کے ہیں، لیکن اگر ہم اس کی کانسیپچول میننگز کی طرف جاتے ہیں تو لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت خواندگی کہلاتی ہے. کسی بھی زبان میں ترقی یافتہ ممالک میں وہ افراد خواندہ کہلاتے ہیں جو 5ویں جماعت کے پاس شدہ طالب علم کی سطح کے مطابق ہوتے ہیں. پاکستان میں اگر ہم 1981 کی مردم شماری کے مطابق دیکھتے ہیں تو کسی بھی زبان میں لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنا، خط کو لکھنا اور روزمرہ زندگی میں معمولی حساب کتاب کرنا خواندگی کہلاتا ہے. یونیسکو کے مطابق کسی زبان میں سوچ سمجھ کر اور اس کو باقاعدہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جب آپ ایک پیراگراف کو لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر اس کو بیان کرتے ہیں، ایکسپریس کرتے ہیں اپنے ورڈز میں، اس کو آپ خواندگی کہتے ہیں کہ یہ لٹریٹ ہے بندہ. پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جن کی شرح خواندگی بہت کم ہے. کم شرح خواندگی کے باعث ہی بہت سارے اقتصادی، سماجی اور سیاسی ترقی کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹیں آ رہی ہیں. 2003 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی آبادی کا کل 51.6% حصہ خواندہ ہے اور مردوں کی شرح خواندگی جو ہے وہ 62.8% ہے، جبکہ عورتوں میں خواندگی کی شرح 40.2% ہے. یعنی ہر 2 مردوں میں سے 1 ناخواندہ اور ہر 3 عورتوں میں سے 2 ناخواندہ ہیں. خواندگی کی صورتحال اگر ہم دیہی اور شہری آبادی کے کمپیریزن میں دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح ہے کہ شہری جو آبادی ہے وہ 69% اور دیہی آبادی 41% جو ہے وہ خواندہ ہے. دیہات میں خواتین کی شرح خواندگی 27% ہے، یعنی 4 دیہی خواتین میں سے 3 ناخواندہ ہیں. اگر ہم ان وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں بے شمار پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے بہت ساری ناخواندگی کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے. اقتصادی لحاظ سے بھی پاکستان کا شمار ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے، لیکن خواندگی کے اعتبار سے ہمارے ملک کی صورتحال بہت زیادہ بہتر نہیں ہے. ہمسایہ ممالک بھارت، چین، سری لنکا وغیرہ ہم سے بہت آگے ہیں. اور اگر ہم یہ ایک چارٹ ہے جس کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو بھوٹان ہے اس کا 54% ہے شرح خواندگی، بنگلہ دیش 65، پاکستان 60، بھارت 57%، چین 84، نیپال 51، ایران 92.9، ملیشیا 85.6، سری لنکا 92 اور جنوبی کوریا 98.9، آسٹریلیا 99.5 اور مالدیوز جو ہے وہ 98.9 ہے. اب پاکستان میں ناخواندگی کی بے شمار وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آبادی میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے، لیکن آبادی میں اضافے کے ساتھ جو ہمارے وسائل کو بڑھانے کی جو سپیڈ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. شرح خواندگی میں تقریباً 1% سالانہ اضافہ ہوتا ہے، جبکہ آبادی کا شرح اضافہ جو ہے وہ 2% ہے. تو اس طرح آپ کی ہاف جو آبادی ہے وہ اس کو کیٹر کرنا اور اس کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنا اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک.
پھر اسکولوں کی بہت ساری کمی ہے. ملک میں تعلیم حاصل کرنے والے جو عمر کے بچے ہیں اگر ان کی تعداد ہم دیکھیں تو اس حساب سے ہمارے پاس تعلیمی اداروں کی کمی ہے. اگرچہ بہت سارے سرکاری اور نجی سطح کے تعلیمی ادارے کھولے جا رہے ہیں لیکن دیہی علاقوں میں خصوصاً ابھی تک تمام بچوں کے لیے تعلیمی ادارے موجود نہیں ہیں. ترک مدرسہ یا ڈراپ آؤٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑی ریزن ہے. اور ترک مدرسہ کی وجہ جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ بہت ناخواندگی مطلب پاورٹی کا جو ریٹ ہے وہ انکریز ہے اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ کام پہ لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ملک میں وہ جو ڈراپ آؤٹ اور ترک مدرسہ کا جو ریٹ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اور سماجی اور معاشی لحاظ سے ملک میں غریب طبقہ جو ہے وہ عددی لحاظ سے چونکہ بڑا ہے جن کی قلیل آمدن ہے اور محدود آمدنی کے باعث وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کی بجائے کہیں نہ کہیں انہیں کام پر لگانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. زیادہ تر لوگ تعلیم کو اپنی بنیادی ضرورت تصور نہیں کرتے. وہ تعلیم کو سرمایہ کاری کی بجائے اسراف سمجھتے ہیں. اسی لیے تعلیم کی طرف جو ان کا عمومی رویہ ہے وہ منفی ہے اور اس طرح غربت جو ہے وہ ناخواندگی میں اضافے کا بہت بڑا سبب ہے. پھر پاکستان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بالغ ہیں لیکن وہ ایجوکیشن میں نہیں ہیں, انہوں نے سیکھا نہیں ہے, وہ خواندہ نہیں ہے اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ان لوگوں کے لیے بھی تعلیمی ادارے نہیں ہیں, وہ گھروں سے باہر تعلیم نہیں حاصل کر سکتے جس کی وجہ سے وہ ناخواندگی کا شکار ہو جاتے ہیں. تعلیم نسواں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تمام قدیم اور جدید معاشروں میں عورت کی ترقی پہ بہت زور دیا جاتا رہا اور ان کے بغیر معاشرے کا وجود ممکن نہیں ہے. پاکستان میں چونکہ ویسے بھی نصف آبادی جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے اور جب تک خواتین ایک بیلنس وے میں کنٹریبیوٹ نہیں کریں گی معاشرے کی ترقی میں تو یہ جو ترقی کا عمل ہے یہ رکتا جائے گا اور ترقی ممکن نہیں ہوگی. علم حاصل کرنا جتنا مرد کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورت کے لیے بھی ضروری ہے. اسلام نے کسی تفریق کے بغیر تعلیم کو عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں طور پر فرض قرار دیا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا ہونا بھی اسی وجہ سے ہے کہ اولاد کی تعلیم تربیت میں ماں کا کردار باپ کی نسبت سے زیادہ اہم ہے کیونکہ ماں آنے والی نسلوں کی تربیت کرتی ہے اور ہماری اچھی نسلوں کی تربیت اسی وقت ممکن ہے جب ہماری مائیں پڑھی لکھی ہوں گی. ماں کی گود ابتدائی تعلیم کا گہوارہ ہے, وہاں سے انسان بہت سی چیزیں سیکھتا ہے, اچھائی برائی رویے عادات و اطوار یہ سب ماں کے مرہون منت ہے. ماں کے کردار کے علاوہ بھی خواتین معاشرے کی ترقی میں بہت کردار ادا کرتی ہیں. عورتوں کے مسائل کو مردوں کی نسبت ایک تعلیم یافتہ عورت بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہے اور اس طرح زندگی کے ہر شعبے میں خواتین جو ہیں وہ اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں. انسان کی تمدنی زندگی میں عورت کو بہت مرکزی حیثیت حاصل ہے. تخلیق, تربیت اور پرورش اس کی فطرت کے اہم حصے ہیں. عورت کے لیے یہ جوہر معاشرے کی ترقی کا بنیاد بھی ہے اور وہ معاشرے کی فلاح اور بہبود اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اقوام متحدہ کے چارٹر میں عورتوں اور مردوں کے حقوق یکساں ہیں. تعلیم, صحت, روزگار کی بنیادی سہولتیں مردوں کی طرح عورتوں کا بھی بنیادی حق ہیں. انہیں بھی اظہار رائے اور اپنے متعلق فیصلے کرنے کا حق حاصل ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں لیکن اگر آپ اسے انٹرنیشنل سینیریو میں یا ایون اسلام کے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو عورت کو یکساں حقوق دیے گئے ہیں. وہ مکمل فرد کی حیثیت سے اپنی معاشرتی اور معاشی معاملات میں برابر کی حصے دار ہے. علاقائی اور قبائلی ثقافت اور رسوم و رواج نے تعلیم نسواں کو بہت متاثر کیا. اس کے علاوہ تعلیم کے شعبے میں جو صنفی عدم مساوات ہے اس کے باعث بھی عورتیں اور مرد جو ہیں ان کی شرح خواندگی میں فرق ہے اور لڑکیوں کے لیے تعلیمی ادارے ملکی اداروں کی کل تعداد کا 30% سے بھی کم ہے. کسی بھی معاشرے کے نصف حصے کی معاشرتی اور معاشی ترقی سے الگ رہنے سے مکمل ترقی کا تصور ناممکن ہے. پاکستان میں اب تک عورتوں کو مردوں کے برابر تعلیمی ترقی کے مواقع دستیاب نہیں رہے اور ان کو تعلیمی سہولتیں بھی مردوں کے مقابلے میں کم حاصل ہیں. تعلیمی نسواں میں جو کمی ہے یا جو فیمیل ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے اس کی بھی بے شمار ریزنز ہیں. آبادی میں اضافہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے
اور جس رفتار سے اضافہ ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے تمام افراد کے لیے عموماً عورتوں کے لیے خصوصاً تعلیمی سہولتیں مہیا کرنا مشکل ہے۔ تعلیمی اداروں کی کمی اور دوری، آبادی میں عورتوں کی تعداد کی مناسبت سے تعلیمی اداروں کی کمی ہے، خصوصاً دیہی علاقوں میں قائم ہونے والے ایسے ادارے اور اسکولوں کی تعداد آبادی کی ضرورت کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ خواتین کے یہ کھلنے والے جو اسکول ہیں وہ کم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں سے بھی دور ہیں، اس لیے ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے ادارے شہروں میں ہونے کی وجہ سے زیادہ تر والدین جو ہیں وہ اپنے بچیوں کو تعلیم کے لیے نہیں بھیجتے۔ پھر اس کے علاوہ جو کو ایجوکیشن یا مخلوط نظام تعلیم ہے وہ بھی معاشرتی نقطۂ نظر سے والدین کی سم ٹائم ان کی اقدار و روایات سے مطابقت نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بچیوں کو تعلیم دلوانے سے گریز کرتے ہیں۔ پھر ماہرین تعلیم اور والدین کے مطابق طلباء اور طالبات کے لیے جو یکساں نظام تعلیم اور نصاب تعلیم ہے وہ عورتوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے موضوع نہیں ہے۔ ان کے خیال میں عورتوں کے لیے ان کی مستقبل کی ضروریات اور ذمہ داریوں کے مطابق نصاب کو بنانا اور ترتیب دینا چاہیے، اس لیے والدین اپنی بچیوں کے لیے اسکولوں میں بھیجنا سم ٹائم پسند نہیں کرتے۔ پھر بہت ساری قدامت پرستی جو ہے، قدامت پسندانہ جو رویے ہیں وہ بھی تعلیم نسواں کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ خود ساختہ اقدار اور قبائلی روایات جو ہیں وہ افراد کی زندگیوں خصوصاً خواتین کی زندگی پر بچپن سے لے کر بہت بڑھاپے تک اثر کرتے ہیں۔ بہت سارے اسٹیریوٹائپس ہیں فیمیل ایجوکیشن کے حوالے سے، کو ایجوکیشن کے حوالے سے، فیمیل کے باہر نکلنے کے حوالے سے اسٹگماٹائز کیا جاتا ہے خواتین کو، اور یہ وہ رویے ہیں، یہ وہ اقدار ہیں کہ جن کی وجہ سے سم ٹائم یہ سوچا جاتا ہے کہ جو فیمیل ایجوکیشن ہے وہ وقت اور پیسے دونوں کا ضیاع ہے، اور اس طرح فیمیل ایجوکیشن جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہو جاتی ہے۔ پڑھے لکھے افراد میں بے روزگاری، مایوسی کا رجحان ان کے رویے سوچ کو غلط تقویت دیتا ہے، اور لوگ تعلیم کی اہمیت سے آگاہ نہ ہونے کے باعث اپنے بچوں اور خصوصاً بچیوں کو تعلیم دینا جو ہے وہ ضروری تصور نہیں کرتے۔